بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اسلام میں برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں برتھ ڈے منانے، سالگرہ منانے کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ موجودہ زمانے کی عیسائیوں سے آئی ہوئی ایک رسم ہے جو مسلمانوں میں مروج ہو چکی ہے، اور اس رسم میں کئی سے کئی خرافات موجود ہیں جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسی رسموں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ مثلا مخصوص قسم کا لباس پہنا جاتا ہے اور موم بتیاں لگا کر کیک کاٹا جاتا ہے، اور وہاں پر مردوں کا اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے جو کہ شرعاً ناجائز ہے، اور اسی طرح وہاں پر موسیقی ہوتی ہے، گانے بجائے جاتے ہیں اور تصویریں کھینچی جاتی ہیں جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ اسی لیے موجودہ دور میں برتھ ڈے منانے کا شرعاً کوئی جواز نہیں بنتا، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ اپنے ہمسایوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو 1 روپیہ تک بھی نہیں دیتے، لیکن وہ برتھ ڈے منانے کے لیے دور دور جا کر ہال بک کرواتے ہیں، اور وہاں پر جا کر وہ کئی سے کئی ایسے کام کرتے ہیں جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی شخص اپنی سالگرہ اس انداز کے ساتھ منائے، یا اسی طرح اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی سالگرہ اس انداز کے ساتھ منائے کہ اس میں کوئی بھی غیر شرعی کام نہ ہو، جیسے موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، یا اسی طرح ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا جاتا ہے، تالیاں بجائی جاتی ہیں، یا اسی طرح اس میں گانے باجے بجائے جاتے ہیں اور اس میں تصویریں کھینچی جاتی ہیں، یہ تمام کام غیر شرعی کام ہیں۔ یہ کام نہ ہوں، صرف اپنی فیملی کے لوگ ہوں یا اپنے قریبی رشتہ دار ہوں، ان کو انوائٹ کیا جائے، ان کو دعوت دی جائے، وہ آ جائیں اور سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ جو ہمارا سال گزارا ہے اس میں تو نے ہمیں صحت بھی عطا فرمائی ہے، عافیت بھی عطا فرمائی ہے، بڑی نعمتیں بھی عطا فرمائی تھی، ہم اس سال کے گزرنے پر یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں شکر گزار ہیں، اور دعائیں کریں۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے مسلمان کا کہ اس انداز کے ساتھ اپنی سالگرہ منائیں کہ اگر اس سال میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ نمازیں قضا کریں، جو زکوٰۃ چھوٹ گئی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، یعنی جو نیکیاں ان سے چھوٹ گئی تھی ان نیکیوں کو کریں، اور اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں کہ اس سال میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئی تھی، یا اللہ ہم ان تمام غلطیوں اور کوتاہیوں پر تیری بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ مسلمان کا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھے، اور اس لمحے میں جو نیکیاں کی گئی ہیں ان کو یاد رکھے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ یہ طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو مروج ہے، ہم اس سال گزرنے پر جو خوشیاں مناتے ہیں، ڈانس ہوتی ہے، گانے ہوتے ہیں، باجے ہوتی ہیں، اور مرد و زن کا خلط و ملط ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام کام بالکل غیر شرعی کام ہیں۔ اس طرح سالگرہ منانا شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔